وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن تاریخی اعتبار سے اور خصوصاً اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو میدان بدر میں فتح عطا فرمائی۔ اور غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اس نے مسلمانوں کو، اسلام کو ایک نئی زندگی اور ایک یقین اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کیسے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان تمام چیزوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پر ظاہر فرما دیا۔ غزوہ بدر کی جو ظاہری حالت ہے اور اس کے اسباب ہیں، اسباب تو اس کے کافی ہیں۔ بنیادی سبب یہی ہے، کفر کو کبھی بھی پسند نہیں تھا اسلام بڑھے، مسلمان ہوں اور مسلمان امن سے رہیں، اور وہ شروع سے لے کر آج تک وہی صورتحال ہے۔ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مالی، جانی، ہر اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زور آزما ہے، اور اللہ تعالیٰ حق والوں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد اور طاقت معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور استقامت کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہاری مدد فرمائی بدر میں، حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ تو مسلمانوں کی جو کمزوری ہے اسے اللہ تعالیٰ بیان خود فرما رہا ہے کہ آپ کمزور تھے، تو کمزوروں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک طرف صرف 313 ہو اور ان کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ ہو اور جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہ ہو اور بظاہری اور جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوں، کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں دستیاب نہ ہوں، اور دوسری طرف 1000 کا جنگجو لشکر موجود ہو اور جن کے پاس تمام تر سہولیات، تمام تر ہتھیار اور ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ 313 غالب آ گئے ہیں اور وہ 1000 کا لشکر مفتوح ہو گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، شکست کھا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور صحابہ کرام کا ایمان۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو پھر یہ تم پر کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے،
یہ جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں تم پر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس طاقت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ طاقت ایمان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، اگر ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو خلق کائنات نے غزوہ بدر میں اس چیز کا مشاہدہ کروایا، اور تاریخ میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو ایک روشن ستارے کی طرح پوری دنیا کے لیے چمکا دیا، اور خلق کائنات نے دکھایا ہم اپنے بندوں کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، استغاثہ کرتے رہے۔ یہ جو رات ہے یہ رات بھی بڑی فضیلت والی اور قبولیت کی رات تھی۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک سارا ہی قبولیت والا ہے، لیکن یہ خاص استغاثے کی رات ہے، کیونکہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے، فریاد کی ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اے محبوب یاد کریں جب آپ ہم سے استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اور ہم نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور ہم آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے، اور شیطان بھاگ گیا، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ شیطان غزوہ بدر میں اپنی پوری طاقت اور اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا تھا، یہ کافروں کے لشکر میں موجود تھا، انسانی شکل میں یہ موجود تھا، اور اس نے اپنے ساتھ اپنے اور شیاطین بھی لائے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو اللہ کی مدد آ گئی ہے تو پھر یہ وہاں سے بھاگا، اور اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ تو کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، اور کہتا ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے جو شیطان نے ان سے کہا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ کیوں بھئی؟ کہتا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر تمہیں کون ہرا سکتا ہے؟ خلق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، جب اس نے اللہ کا لشکر دیکھا پھر الٹے پاؤں بھاگا، پیٹھ نہیں پھیری، کہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی پیچھے کو بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ چونکہ جن ہے اور جنات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، یہ سنا ہوا تو ہوگا آپ نے کہ ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، تو یعنی ان کا منہ آگے کی طرف ہوتا ہے، پاؤں پیچھے کی جانب ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے کی جانب آسانی سے بھاگ سکتے ہیں، منہ آگے ہی ہوتا ہے اور پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناکاسا علی عقبیہ، کہ وہ پیچھے کی جانب بھاگا، کھڑا جیسے کھڑا تھا ویسے ہی بھاگنا شروع کر دیا پیچھے کی جانب۔ تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا، تو بھاگ رہا ہے۔ کہتا ہے انی بری منکم، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بری ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔
یعنی میں تو اللہ کے لشکر کو مجھے نظر آ گیا کہ فرشتے آ گئے ہیں اور اللہ کی مدد آ گئی ہے. جب اللہ کی مدد آ گئی ہے تو پھر اب اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر ہمیں دکھایا. قرآن پاک میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور پڑھنے والا یہ مضمون ہے. لیکن اس میں ایک ہی بات ہے، اگر ایمان کامل ہے تو پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا ایک بندہ کافروں کے 10 لوگوں پر غالب آئے گا. تمہارا ایک شخص ان کے 10 لوگوں پر غالب آئے گا اور تمہارے 10 بندے 100 کافروں پر غالب آئیں گے اور تمہارا 100,000 پر غالب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. اور اس لیے فرمایا اپنے ایمان مضبوط کر لو، یقین مضبوط کر لو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی. یہ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. خالق کائنات نے فرمایا تم نے اپنی طاقت نہیں دیکھنی کہ ہمارے پاس طاقت کتنی ہے، تمہارے پاس جو ہے تم اس کے ساتھ میدان میں آ جاؤ، فتح اللہ عطا فرمائے گا. تو غزوہ بدر کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اصحاب بدر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی ہے. اور یہ جو اصحاب ہیں اصحاب بدر، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. ان کے ناموں کا ان کا وسیلہ ڈال کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری دعائیں، بہت سارے اسماء جب پڑھے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 313 صحابہ کرام تھے غزوہ بدر میں اور 313 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے. فرمایا جب تم اسی تعداد میں کوئی اسم پڑھو گے تو یہ نسبت ہو جائے گی اصحاب بدر کے ساتھ، اور جب تم دعا کرو گے اللہ اس کو قبول فرما لے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. افسری کرے اللہ